زہریلے افراد کے ساتھ نباہ کا ہنر۔ یہ کتاب معروف موٹیویشنل اسپیکر، استاد اور مصنف قاسم علی شاہ کے خیالات، تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے۔ ان کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا ضرور ہوتا ہے جو ہماری توانائی، خوشی اور خود اعتمادی کو متاثر کرتے ہیں، لیکن ایسے افراد کے ساتھ دانشمندی، صبر اور جذباتی بلوغت کے ذریعے ان کے ساتھ نباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ان چبھنے والے افراد کے بارے میں ہے جن میں بعض اوقات جانوروں جیسی خصلتیں آ جاتی ہیں۔ دوسرے حصے میں چبھنے والے افراد کی فطرت کو سمجھنے کے حوالے سے بنیادی رہنمائی کی گئی ہے۔ کتاب کے تیسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ زہریلے یا چبھنے والے انسانوں سے ہمارا سامنا کہاں کہاں ہوتا ہے اور ہم انہیں کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ چوتھا اور آخری حصہ اس زہریلے انسان کے بارے میں ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہی موجود ہے اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ 10 جون کو جب قاسم علی شاہ صاحب ایک سرپرائز وزٹ پر ملک وال میرے پاس تشریف لائے تو رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنی یہ کتاب تحفے میں دی۔ دلچسپ لگی کہ میں نے یہ ایک ہی بیٹھک میں یہ ساری کتاب ختم کر دی۔ معروف ماہر نفسیات البرٹ ایلس نے کہا تھا، ہمیں کوئی شخص پریشان نہیں کر سکتا جب تک ہم خود اس کی اجازت نہ دیں۔ زہریلے افراد بھی ہمیں کبھی پریشان نہیں کر سکتے اگر ہم انہیں اچھی طرح سمجھ جائیں۔ شاہ صاحب نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ زہریلے افراد کون سے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق زہریلے افراد ٹاکسک پیپل وہ ہوتے ہیں جو ہر بات میں منفی پہلو تلاش کرتے ہیں، دوسروں کی کامیابی سے حسد کرتے ہیں، مسلسل تنقید کرتے ہیں، جذباتی طور پر دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی خوشیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسائل پیدا کرتے ہیں لیکن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں دیتے۔ ایسے لوگ ہمارے دفتر، خاندان، دوستوں یا حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں میں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ مصنف نے اس کتاب میں پہلا سبق تو یہ دیا ہے کہ ہر شخص کو بدلنا ہماری ذمہ داری نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش میں ضائع کر دیتے ہیں۔ شاہ کے مطابق آپ کسی شخص کی فطرت تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے رویے کے بارے میں اپنا رد عمل ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو بدلنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں تو ذہنی سکون حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کا دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنی حدود، باؤنڈریز قائم کریں۔ مصنف بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عزت نفس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار بے عزتی کرے، آپ کی کامیابی کو کمتر ثابت کرے، آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرے، تو اس کے ساتھ واضح حدود مقرر کرنا ضروری ہے۔ حدود قائم کرنے کا مطلب بدتمیزی نہیں بلکہ اپنی عزت کا تحفظ ہے۔ کتاب میں جو تیسری اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر لڑائی لڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگ صرف بحث، جھگڑے اور تنازع سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس لیے ایسے افراد کی کسی بات کا جواب نہ دیں، ہر الزام کا دفاع نہ کریں اور ہر بحث میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ بعض اوقات خاموشی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے۔ کتاب میں چوتھا سبق یہ ہے کہ کامیاب لوگ وہ نہیں جو کبھی غصہ نہیں کرتے، بلکہ وہ ہے جو اپنے عزت کا تحفظ ہے، جذبات کو سمجھتے اور کنٹرول کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ شاہ جی کا کہنا ہے کہ غصے کے وقت فوری رد عمل نہ دیں، جذباتی فیصلوں سے بچیں، دوسروں کی باتوں کو ذاتی حملہ نہ سمجھیں اور اپنی ذہنی کیفیت کا خیال رکھیں۔ کتاب میں 5واں اور دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ ہر منفی شخص بھی ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سکھا سکتا ہے۔ مثلاً مغرور شخص ہمیں عاجزی کی اہمیت سکھاتا ہے، حسد کرنے والا ہمیں شکر گزاری کا درس دیتا ہے، غصے والا شخص ہمیں برداشت سکھاتا ہے، اور اس طرح منفی لوگ بھی ہماری شخصیت کی تعمیر میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب
इस किताब में जो छठा नुक्ता समझाते हैं वो ये है कि अपनी खुद एतमादी में इजाफा करें। जहरीले अफराद अक्सर उन लोगों पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं जिनकी खुद एतमादी कमज़ोर हो। आप अपनी सलाहियतों को पहचानें, अपनी कामयाबियों को याद रखें, अपनी कमज़ोरियों पर काम करें और दूसरों की राय को हकीकत ना समझ लें। जिस शख्स को अपनी कदर मालूम हो वो दूसरों के मनफी रवैयों से कम ही मुतासिर होता है। किताब में 7वीं अहम बात मुआफ़ी की अहमियत पर जोर है। शाह साहब के मुताबिक हमने अपने दिल को सुकून देना है, नफ़रत का बोझ उतारना है, आज़ादी हासिल करनी है, लेकिन साथ ये बात भी याद रखनी है कि मुआफ़ करना और दोबारा एतमाद करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हर मुआफ़ किया गया शख्स दोबारा आपकी ज़िंदगी में वही मकाम हासिल करे, ये ज़रूरी नहीं। इस किताब में शाह जी ने जो 8वां अहम सबक बताया है वो ये है कि मुस्बत सोच रखने वाले लोगों के साथ वक्त गुजारें, कामयाब अफराद से सीखें, अच्छे असातिज़ा और रहनुमाओं की सोहबत इख्तियार करें और सबसे अहम बात, शिकायत करने वालों के बजाय हल तलाश करने वालों के साथ रहें। इस किताब का 9वां सबक एक खूबसूरत पैगाम है कि अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में मत दे। अगर आपकी खुशी लोगों की तारीफ पर मुनहसर है, दूसरों के रवैयों पर मुनहसर है या उनकी मंजूरी पर मुनहसर है तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। याद रखें, हकीकी खुशी हमेशा अंदर से पैदा होती है। अगर मैं मुख्तसरा इस किताब का खुलासा बयान करूं तो ये किताब हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में जहरीले लोगों का वजूद एक अटल हकीकत है। इनसे मुकम्मल तौर पर बचना मुमकिन नहीं, लेकिन इनके असरात से खुद को महफूज रखना मुमकिन है। शाह जी के मुताबिक कामयाब इंसान वो नहीं जो मुश्किलात से बच जाए, बल्कि वो है जो मुश्किल लोगों के दरमियान रहते हुए भी अपने किरदार, सुकून और मुस्बत सोच को बरकरार रखे। लिहाजा मेरे ख़याल में ज़हरीले अफराद के साथ निबाह का हुनर महज एक किताब नहीं, बल्कि ये किताब अच्छे ताल्लुकात, खुद एतमादी और जज्बाती जहानत को बेहतर बनाने में अमली रहनुमाई करती है। ये किताब सिखाती है कि दूसरों के रवैयों को कंट्रोल करने के बजाय अपने रद्द अमल को बेहतर बनाया जाए, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत की जाए और ज़िंदगी को मनफी लोगों के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। जो शख्स इन उसूलों पर अमल कर लेता है वो ना सिर्फ जहरीले अफराद के साथ बेहतर अंदाज में निबाह कर सकता है, बल्कि ज़्यादा पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी भी गुजार सकता है। इस किताब के बैक पेज पर इन जहरीले अफराद के बारे में मुझे वसी शाह ये शेर बहुत अच्छा लगा। जिगर हो जाएगा छनी ये आंखें खून रोएं। गीवुसी बेफैज लोगों से निभा कर कुछ नहीं मिलता।